تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 118 اینڈ 119. تو 118 اور 119 ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 118. And if your Lord had so willed, he could surely have made mankind one ummah, but they will not cease to disagree. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر تمہارا رب یہ چاہتا تو یقیناً وہ پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک امت بنانا. بٹ دے ول ناٹ سیز ٹو ڈس اگری، یعنی وہ لوگ لیکن پھر بھی اختلاف کرنے سے نہیں رکیں گے. اختلاف جو ہے وہ کرتے ہی رہیں گے. آیت نمبر 119. Except him on whom your Lord has bestowed his mercy. سوائے ان لوگوں کے جس پر تمہارے رب نے اپنی رحمت کی ہے. اب کیا ہوتا ہے، یہ لائن سن کے بندے جو ہے نا یہی بولیں گے سب سے پہلے کہ اچھا تو اللہ نے جس کے اوپر اپنی رحمت کی ہے صرف وہی لوگ ہیں جو اختلاف نہیں کریں گے، تو پھر وہ تو اللہ نے کیا ہے. لیکن نہیں، اس کی ڈیپ میں اتریں گے تب تم کو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں اور اس کو بھی وہ فالو کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی، اللہ کی وش، اللہ کی ول وہ پوری کرتے ہیں. تو جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت تو ان پہ آئے گی. اینڈ فار دیٹ ڈیڈ ہی کریٹ دم. تو اللہ نے بنایا، یعنی اللہ نے تخلیق کی تمام سب انسانوں کی، لیکن اس میں سے وہی لوگ ہیں جو مطلب اس طرح سے کہ اللہ کا جو کہنا ماننا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، وہ جو کریں گے اللہ کے حکم کو مانیں گے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی اللہ کے علم قدیم سے اللہ کو جو وہ پتا ہے کہ اب یہ لوگ ہیں جو کرنے والے، تو وہ تو اللہ کا تو رحم ان پہ آنے ہی والا ہے. And the word of your Lord has been fulfilled. اور تمہارے رب کا کلمہ، تمہارے رب کی جو بات ہے وہ پوری ہو کے رہے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ His saying کہ جب اس نے یہ کہا surely I shall fill hell with jinn and men all together، کہ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے، تو یہ بات پوری ہو کے رہے گی. اللہ ہیز ناٹ میڈ فیتھ یونیورسلی ایکسپٹیڈ. اللہ نے جو ایمان ہے، جو فیتھ ہے، وہ پورے کے پورے سب کے سب لوگ جو ہے اس کو قبول کر لیں، اس طرح سے نہیں بنایا. سب کو مطلب اللہ نے اپنی فری ول بھی دیا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اللہ سے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. And if your Lord had so willed, he could surely have made mankind one ummah, but they will not cease to disagree. اور یقیناً تمہارا رب اگر چاہتا تو پوری انسانیت ایک امہ ہوتی، لیکن وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے اختلافات سے. Allah the Exalted informs that He is able to make all of mankind one nation upon belief or disbelief. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہاں خبر دے رہا ہے کہ وہ تمام انسانیت کو، انسانوں کو بنا سکتا ہے. تو کیا پورے انسانوں کو ایمان پر یا کفر کے اوپر نہیں لا سکتا؟ اللہ اس کے اوپر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کہ سارے کے سارے انسان ایمان پہ آ جائیں یا سارے کے سارے انسان کفر پہ آ جائیں. دس از جسٹ ایز ہی سیڈ. اور یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا سورہ نمبر 10
سورہ یونس جو ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. اور اگر تمہارے رب نے چاہا ہوتا یہ کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو زمین پر ہیں سب مل کر سب کے سب ایمان پر آ جائیں، تو وہ تو اللہ کی اگر جو بھی مرضی ہوگی وہ تو پوری ہو کے رہے گی نا. تو یہ سورہ یونس آیت نمبر 99. اللہ گوز آن ٹو سے، پھر اللہ آگے کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ but they will not cease to disagree except him on whom your Lord has bestowed his mercy. لیکن وہ لوگ اختلاف کرنے سے نہیں رکیں گے سوائے ان لوگوں کے جس پر تمہارے رب نے اپنی رحمت کیا ہو. This means that people will always differ in religions, creeds, beliefs, opinions and sects. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کے اندر تفرقے میں پڑیں گے، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اپنے رائے مشورے، اور پھر جو فرقے ہیں سیکٹس ان کے معاملے میں بھی، سب میں. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ الا من رحم ربک، سوائے ان کے جس پہ تیرا رب رحم کرے، ایکسپٹ ہم آن whom your Lord has bestowed his mercy. This means that those who have received the mercy of Allah by following the messengers are excluded from this. یعنی ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو باہر ہٹا دیا گیا، ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، وہ لوگ جن پر اللہ کی مرسی، اللہ کا رحم آیا، جنہوں نے ریسیو کیا اللہ کا رحم. اور وہ رحم ان پہ کیسے آیا؟ بائی فالوئنگ دا میسنجرس، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی اتباع کی. تو ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت آئے گی. They are excluded from this. They are those who adhere to what they are commanded in the religion by the messengers of Allah. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیز کو تھامے رکھا، پکڑے رکھا، جو بھی ان کو حکم آیا، اللہ کے جو بھی رسول تھے جس وقت بھی تھے، اور انہوں نے جب جو کہا کہ ہم کو یہ چیز کا حکم ہے، ہم کو اب ہمارے دین میں اللہ کا یہ حکم ہے، تو وہ لوگ نے اس چیز کو تھامے رکھا، چھوڑ نہیں دیا اپنی مرضی سے کہ ٹھیک ہے نہیں بھی کریں گے تو فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں ہے وہ بات. یہاں پر وہ اسٹرکٹلی ہے یہ بات کہ اللہ کے حکم کی جو ہے مطلب اوبیڈینس یعنی ماننا، وہ کرنا ضروری ہے. اپنی مرضی چلانا بالکل نہیں چلے گا. That has always been their characteristic until the coming of the finality of the prophets and messengers یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ان کی جو خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ برابر سنتے تھے اور اس چیز کو مانتے تھے، اور ہر وقت ہر دور میں جو بھی رسول آئے انہوں نے جب جو کہا، وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے وہ بات کو مانا. ایسا چلتے چلتے جب رسول، نبی، رسول، یہ سب کا مطلب ایک دم اینڈ آیا کہ جب آخری رسول آئے تو تب تک بھی یعنی کہ اس وقت بھی ان لوگوں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ مانتے تھے، چاہے اس وقت اگر چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، نصرانی ہو یا جو بھی ہو، لیکن ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی بھی بات کو برابر مانا. Those who received Allah's mercy are those.
who followed him. جن پہ اللہ کی رحمت ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فالو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، believed in him and supported him، ان پہ ایمان بھی لائے اور ان کی مدد کیے، ان کو سپورٹ کیے. Therefore they succeeded by achieving happiness in this life and the hereafter. اسی لیے وہ کامیاب ہوئے کہ ان کو یہ چیز جو ہے خوشی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ دونوں ہی ان کو حاصل ہوئی. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ and for that did he create them. اور اللہ نے تو تخلیق کی تھی اسی لیے ان سب کی، لیکن اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کو مانیں گے. They are the saved sect mentioned in the hadith, recorded in the Musnad and Sunan collections of hadith. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بچا لیا گیا، جو بھی یہ سیکٹ تھے جس دور میں بھی تھے، ان کو بچا لیا گیا جو رسولوں کی بات کو مانتے تھے، اللہ کے حکم کو مانتے تھے. The roots of transmission of this hadith all strengthen each other in authenticity. یعنی کہ ان کا جو پورا کے پورا روٹ جو ہے وہ برابر، اس کی authenticity جو ہے وہ پوری ایک دم صحیح ہے. In these narrations the Prophet said، اور اسی کے اندر سے یہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اليہود افترقت على 71 فرقہ وان النصارى افترقت على 72 فرقہ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ كلها في النار إلا فرقة واحدة. Verily the Jews split into 71 sects. یعنی یہودی جو تھے یقیناً وہ 71 یعنی 71 ان کے وہ بنے فرقے. And the Christians split into 72 sects. اور جو نصرانی کرسچن جو ہے ان کے 72 بنے sects یعنی فرقے. And this nation of Muslims، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ میری امت، اس کے فرقے کتنے بنیں گے؟ will split into 73 sects، یعنی کہ یہ 73 بنیں گے یعنی 73. all of them will be in the fire، سب کے سب آگ میں ہوں گے، نار میں، except one sect، سوائے ایک فرقے کے. they یعنی the companions، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا، they said who are they the saved sect o messenger of Allah، کہ وہ جو بچا لیا گیا جو سیکٹ فرقہ وہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، the sect that is upon what my companions are and I am upon، یعنی کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابی ہے، صحابہ کرام. Al-Hakim recorded this narration in his Mustadrak with this additional wording، اور یہ ایڈیشنل ورڈنگ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، یہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں. تو اس کے ساتھ یہ الحکیم جو ہے انہوں نے اپنی مستدرک میں اس کو ایڈ کیا ہے. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، and the word of your Lord has been fulfilled, his saying, surely I shall fill hell with jinn and men all together. کہ اللہ جو ہے اس کا یہ کہنا جو اس نے کہا وہ پورا ہو کے رہے گا کہ یقیناً میں بھر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب ملا کر، سب کو جمع کر کے. اللہ the exalted informs that he precedes everything in his preordainment and decree. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں ہم کو خبر دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اس نے پہلے ہی سے ہر چیز کے بارے میں یہ قضا اور قدر جو ہے یعنی ایک فیصلہ کر رکھا ہے، اور یہ فیصلہ بائی ہز پرفیکٹ نالج اینڈ
penetrating wisdom. اور یہ فیصلہ اس نے ایسے ہی نہیں کیا ہے، اس کا جو علم ہے بہت ہی پرفیکٹ، اور اس کا جو وزڈم ہے یعنی کہ اس کی حکمت ہے جو کاملہ، یہ اس کے اوپر بیسڈ ہے کہ اگر ایک انسان جو پیدا ہوا تو وہ کیا بننے والا ہے، اور اگر کوئی گنہگار ہے نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ یہ بندہ بڑا مطلب ایول ہے، گنہگار ہے، لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ سچ مچ وہ گنہگار ہے یا اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ تھا، یا پھر اس کی کوئی ایسی مجبوری تھی، اور یا وہ خود سے کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ ہے، جو اس کے پرفیکٹ نالج اور اس کی کامل حکمت کے تحت اسے پتا ہے کہ کون بندہ کیا ہے. اس کے اوپر بیس اللہ نے قضا اور قدر جو کیا ہے کہ وہ پہلے ہی سے طے ہے، کیونکہ اللہ کا علم اس چیز کو جانتا ہے، اس لیے پہلے سے طے. The result of this decree is that from those whom he has created، کہ جن کو بھی اللہ نے مطلب بنایا ہے، ان کا یہ جو قضا اور قدر وہ جو ہے some deserve the paradise، تو اس میں سے کچھ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں سے جو پیراڈائز کے حقدار ہیں، یعنی کہ مطلب وہ جنت کے حقدار ہیں. and some deserve the hellfire، لیکن کچھ وہ ہیں جو جہنم کی آگ کے مستحق ہیں. from this decree is that he will fill the hellfire with both mankind and jinns، اور یہی ہے اس کا جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہنم کو بھر دے گا انسانوں سے اور جنوں سے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے اس کے علم کے اندر وہ چیز جو ہے اس کو پتا ہے کون کیا کرنے والا ہے. اللہ نے مخلوق تو سب کو بنایا، لیکن وہ لوگ آگے چل کے کیا کریں گے، کیا ہوگا، کیسی کیسی چیزیں آئیں گی ان کی لائف میں، اور کیا ہوتا چلا جائے گا، پھر اینڈ ان کا کیا ہوگا، اور وہ سچ مچ کے کون ہے کہ جو ایول ہے، اور جو کچھ ہے کہ جو مطلب دوسروں کی وجہ سے یا تو ایول بن جاتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے. تو اس طرح سے تو اللہ کو یہ تمام چیز معلوم ہے پہلے سے، تو اللہ کو یہ چیز معلوم ہے. اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں جس کے میرے دل میں آئے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، میرے دل میں آئے گا اس کو میں جنت میں ڈالوں گا، یہ نہیں ہے. اور اس کا his is the profound evidence and the perfect wisdom، اور اس کا جو ثبوت اس کے پاس ہوئے گا نا، وہ جو ثبوت تو پیش کرے گا نا کہ دیکھو یہ ثبوت کے ساتھ میں تم کو ایویڈنس دے رہا ہوں، وہ ایویڈنس جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہوگا، بہت ہی عمیق، اور اس کا جو حکمت ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہوگی، اس میں کہیں سے کوئی نقص نہیں نکال سکے گا. وہ پیش کر کے اور پھر بتائے گا کہ اب کیوں یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے اور کیوں یہ جنت میں جا رہا ہے. اس کا ثبوت بھی تو وہ پیش کرے گا نا. In the two Sahihs, it is recorded that Abu Hurairah radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختصمت الجنت والنار فقالت الجنہ ما لی لا يدخلونی الا ضعفاء الناس وسقطهم. پیراڈائز اینڈ دا ہیل فائر ڈیبیٹڈ، یعنی دونوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا، جنت اور جہنم کے بیچ میں. پیراڈائز سیڈ، جنت نے کہا none will enter me except the weak and despised of the people. تو جنت نے کہا کہ مجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی اور مگر صرف کمزور لوگ اور وہ جو سخت ناپسند کیے گئے یا جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، ہیٹ کرتے تھے. وقالت النار، اور جہنم نے کہا اسرت بالمتکبرین والمتجبرین. The hellfire said، اور جہنم نے کہا I have inherited the haughty and the arrogant people، کہ میرے وارث جو بنیں گے، یعنی سوچو جہنم جو ہے اس کا ڈائلوگ دیکھو کہ میرے وارث جو بنیں گے، میں نے جن کو وارث بنایا اپنا، وہ ہوں گے بہت ہی گھمنڈی لوگ اور بہت ہی مطلب جبار، یعنی کہ جو جس کو بولتے ہیں نا جبرے، وہ جبرے لوگ. ایروگنٹ پیپل، ہاٹی اینڈ ایروگنٹ، تو وہ لوگ ہوں گے جو
जहन्नुम ने कहा वो मेरे वारिस होंगे। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लिल जन्नह अंति रहमती अरहमु बिकी मन अशाउ। Then Allah said to the paradise, फिर अल्लाह ने जन्नत से कहा, You are my mercy, तुम तो मेरी रहमत हो, and I grant mercy with you to whoever I wish, और मैं जिसके ऊपर भी मैं चाहूंगा उस पर रहमत करूंगा तुम्हारे थ्रू। यानी कि जन्नत जो अल्लाह की रहमत है, तो अल्लाह लोगों पे जिस पे भी रहमत करेगा वो वही है जो जन्नत में जाएंगे जन्नत के थ्रू। वक़ाल लिन्नारि अंति अज़ाबी अंतकीमु बिकी मिम्मन अशाउ। देन ही सेड टू द हेल फायर, फिर अल्लाह ने जहन्नुम से कहा, यू आर माई टॉर्मेंट, तुम तो मेरा अजाब हो, एंड आई टेक वेंजेंस विद यू, और मैं तो बदला लूंगा तुम्हारे जरिए से, अपॉन हूएवर आई विश, जिस किसी पे भी मैं चाहूंगा उससे बदला लूंगा मैं तुम्हारे जरिए से। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनकुमा मिलउहा, आई विल फिल ईच वन ऑफ यू, और मैं भर दूंगा, यानी कि तुम दोनों को, यानी दोनों जो हैं जन्नत और जहन्नम, दोनों को ही अल्लाह ने कहा मैं भर दूंगा। फ़अम्मल जन्नतु फला यज़ालु फ़ीहा फ़ज़लु हत्ता युनशि अल्लाहु लहा ख़ल्क़न युस्किनु फ़ज़लल जन्नति। However, the paradise will always have more bounties. जन्नत जो है वहां पर फजल जो है अल्लाह का वो हर वक्त बढ़ बढ़ के आएगा, आता ही रहेगा, to such an extent that Allah will create more creatures to dwell in it. तो अल्लाह इतना, अल्लाह का उसमें फजल और बाउंटीज होगी कि अल्लाह जो है वो और भी मखलूक जो है उनकी तख्लीक करेगा ताकि वो जन्नत में जाके रहें एंड इंजॉय इट्स एक्स्ट्रा बाउंटीज। तो अल्लाह की जो अंदर एक्स्ट्रा फजल है उसको एंजॉय कर सके, तो अल्लाह और भी मखलूक बनाएगा जो जन्नत के लिए होंगे खास। वो अम्मन नारू फला तजालु तक़ूलु हल मिन मजीदिन हत्ता यदआ अलैहा रब्बुल इज्जति क़दमहु। द हेलफायर विल कंटिन्यू सेइंग, जहन्नम जो है वो ये कहती ही रहेगी, आर देयर एनी मोर टू एंटर मी, तो क्या और भी है जो मुझ में दाखिल हों, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, until the Lord of Might places his foot over it, जब तक के आखिर में जब अल्लाह जो है वो अपना पैर, अपना फुट जो है वो उस जहन्नम के ऊपर जब रख देगा, फतक़ूलु, तो तब जहन्नुम कहेगी, क़त क़त व इज्जतिक, तो तब जहन्नुम कहेगी, देन इट यानी कि हेल विल से इनफ इनफ, क़त क़त बाय योर माइट व इज्जतिक, तेरे जलाल का यानी मतलब कसम, तेरे यानी तेरे माइट की, तेरी इज्जत की कसम, यानी कि वो जो है वो एकदम इनफ इनफ कर उठी, क्योंकि अब वो अल्लाह का पैर जो जहन्नुम पे आ गया और अब वो रियल भर गई, यानी कि मतलब उसके अंदर अब कोई चांस नहीं है, यानी इसका मतलब आखिरी जो इंसान और जिन थे वो जा चुके अंदर। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।